بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ شرح قصیدہ بردہ شریف کا سلسلہ درس آج سے شروع ہو رہا ہے، اور آج کے سبق میں بطور تمہید کے ہم اپنے سامعین گرامی کے لیے قصیدہ بردہ شریف کے شاعر اور ناظم علامہ بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کچھ معلومات گوش گزار کرنا چاہیں گے، اور یہ تمہید انشاءاللہ ہم 2-3 حلقوں میں مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج اس کا حلقہ اولا ہے، چنانچہ عرض ہے کہ قصیدہ بردہ شریف کے ناظم و شاعر علامہ محمد ابن سعید ابن حماد ابن محسن البوصیری ہیں۔ آپ کے آبا و اجداد کا وطن مغرب تھا، جسے مراکش کہا جاتا ہے۔ آپ کے والد بوصیر میں آ کر بس گئے تھے، جو مصر کا ایک شہر ہے، اسی لیے آپ بوصیری کہلاتے ہیں۔ آپ کا سن پیدائش مشہور قول کے مطابق سن 608 ہجری ہے۔ بروز منگل یکم شوال یعنی عید الفطر کے دن آپ پیدا ہوئے۔ بچپن میں ابتدائی تعلیم کے ساتھ حفظ قرآن کی تکمیل کی، اور قاہرہ میں جا کر علوم دینیہ کی تعلیم نہ صرف حاصل کی بلکہ صرف 20 سال کی عمر میں علمی کمال بھی حاصل کیا۔ علوم ظاہرہ کی تکمیل کے بعد مشہور زمانہ بزرگ شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ ارادت میں شامل ہوئے اور علوم باطنہ کی تکمیل فرمائی۔ شعر و سخن سے بچپن سے تعلق تھا، چنانچہ اپنے شیخ حضرت شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بھی مدحیہ قصائد آپ کہتے رہے ہیں۔ آپ عمدہ قسم کے خوشنویس بھی تھے، چنانچہ آپ نے بطور ملازمت خطاطی کا پیشہ بھی اپنایا۔ شعر و ادب کی مہارت کے سبب امراء اور وزراء کا قرب بھی حاصل رہا، جن کے لیے آپ قصائد کہتے رہے ہیں۔ آپ کو یہودیت و نصرانیت کا گہرا مطالعہ کرنے کا شوق بھی تھا، چنانچہ آپ نے یہود و نصارہ کو دعوت اسلام دینے کا فریضہ بحسن خوبی انجام دیا۔ آپ امراء و سلاطین کے آگے کلمہ حق کہنے سے گریز نہیں کرتے تھے۔ آپ نے ہمہ جہت صلاحیتوں اور مشاغل کے باوصف اپنے گھر میں تحفظ القرآن کا مدرسہ قائم کیا ہوا تھا۔ بعض مورخین لکھتے ہیں کہ بوصیری رحمۃ اللہ علیہ بیت المقدس اور مدینہ منورہ میں 10 سال جبکہ مکہ مکرمہ میں 13 سال مقیم رہے، اور وہیں قصیدہ بردہ نظم فرمایا۔ آپ کی وفات اسکندریہ میں سن 696 یا 697 ہجری میں ہوئی۔ یہاں آپ کے نام سے ایک مسجد ہے، اور اسی سے متصل آپ کا مزار بھی ہے۔ آپ کے تلامذہ میں ابو حیان غرناطی، محمد ابن محمد المعروف ابن سید الناس الیعمری، محمد ابن یوسف الاندلسی، ابن جماعہ وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ نعتیہ قصائد میں قصیدہ بردہ شریف کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ ہر طبقے کے علماء و محدثین نے اس کے ترجمہ اور تشریح کا کام کیا ہے۔ ان میں ایک طرف صوفیاء کرام ہیں تو دوسری طرف محدثین و مفسرین و فقہاء کرام بھی شامل ہیں۔ قصیدہ بردہ شریف کے تراجم و شروحات کی تعداد 200 سے زائد ہے، جو اس کی مقبولیت کی دلیل ہے۔ مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام کا اس قصیدے کی طرف قلبی لگاؤ دیکھنے میں آیا ہے، چنانچہ ہمارے مشائخ میں حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اکابر اپنے مریدوں کو قصیدہ بردہ شریف اور دلائل الخیرات پڑھنے کی تلقین فرماتے تھے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے تو ہزاروں لوگوں کو ان دونوں کتابوں کی اجازت عطا فرمائی۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے والد مولانا ذوالفقار احمد صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بہترین شرح لکھی ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی معروف کتاب نشر الطیب میں جگہ جگہ بردہ شریف کے اشعار ذکر کیے ہیں۔ حضرت جی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علماء قصیدہ بردہ شریف اور شیم الحبیب کا عظمت و احترام سے مطالعہ کریں، کیونکہ قصیدہ کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق پیدا ہوگا۔
دارالعلوم دیوبند مظاہر سہارنپور کی قدیم نصاب میں نفحۃ الیمن کے ساتھ قصیدہ بردہ کا تذکرہ ملتا ہے۔ علامہ اقبال نے بھی وال جبریل میں قصیدہ بردہ کے مضمون سے استفادہ کیا ہے۔ علامہ مسعود عالم السلفی، ابوالکلام آزاد، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مکاتب فکر کے علماء کرام بھی عقیدت و احترام سے قصیدہ بردہ شریف سے اپنا قلبی لگاؤ رکھتے ہیں۔ آج کی نشست میں اتنا ہی، باقی انشاءاللہ اگلی نشست میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔